بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس قرآن پاک کے اندر اگلی اور پچھلی امتوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا بھی گیا ہے. جو قومیں گزر چکی ان کے حالات واضح طور پر بیان کیے گئے. بعض آیات کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا اور دنیا کے اندر ان کو کیسے ذلیل اور رسوا کیا. بہت بڑی قومیں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، اس طرح سے فرعون، قوم فرعون، بہت سے لوگ اس طرح سے دنیا میں آئے. اگر ان لوگوں نے اللہ کی نہیں مانی اور اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر ایسے ایسے عذابات نازل کیے کہ جس کو سن کر اور جس کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتلایا کہ اگر امت کے اندر بھی، اور جو قوم ابھی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے، اپنی امت سے خطاب کر فرمایا تھا کہ اگر میری قوم اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو جائے گی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، پھر ان کو ایسے ایسے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا جن عذابات کو نہ انہوں نے اس سے پہلے اس کے بارے میں سنا، نہ اس کے بارے میں ایسے حالات ان لوگوں پر پیش آئے تھے. ایسے ایسے عذابات ان پر پیش آئیں گے. ایک حدیث آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حالات حاضرہ کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے جو عذابات آتے ہیں ایسے ہی نہیں آتے. اس کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ اسباب نزول، یعنی اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات نازل ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. انہی اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذابات نازل فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اس وبائی مرض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کو بیان فرمایا تھا. ایک حدیث جس کے اندر بیان کیا مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے، فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافهم الذین مضوا. فرمایا جس قوم کے اندر فاحش کام عام ہو جاتے ہیں، فحش سے مراد عریانی ہے، فحش سے مراد زناکاری ہے، فحش سے مراد بدکاری ہے، فحش سے مراد ننگا ناچ ہے. جس قوم کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے گی اور یہ چیز جب عام ہو جائے گی تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قوم کے اندر سب سے پہلی چیز فرمایا الطاعون، فشت فیہم الطاعون، کہ اس کے اندر طاعون پھیل جائے گا. اور طاعون ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کو لقمہ اجل بناتی چلی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جب جس قوم کے اندر فاحش کام، بدکاری، زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کے اندر طاعون کو عام فرما دیتے ہیں، طاعون کو پھیلا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا الاوجاع، اوجاع کے معنی ہے بھوک مری. انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو ایسے حالات پر آ جاتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے. پیسہ اس کے پاس موجود ہے لیکن پیسے کے لیے ترستا ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. آج ذرا سا ہم حالات کو دیکھیں تو ہم کو یہی سب پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، اس کے اندر یہ نہیں بتلایا کہ مسلمانوں سے یہ کام ہوگا. فرمایا کہ جب بھی جس قوم کے اندر، قوم کا استعمال فرمایا، قوم سے مراد اس میں مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ آ گئے. جب ان لوگوں کے اندر یہ چیز پھیل جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے کہ طاعون پھیلے گا، بھوکمری پھیلے گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی چیزیں تمہارے اسلاف نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. ارے تمہارے پہلے
گزرے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کبھی ایسے حالات کا ان کو سامنا کرنا نہیں پڑا ہوگا. آج ہم اپنے بزرگوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں جن کی عمر 70 سال 80 سال 90 سال، آج کے حالات کے اندر یہ حالات جو آئے ہوئے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں پایا. ہم نے ایسے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، ملنے کے لیے ڈر رہے ہیں، ملاقات کے لیے ڈر رہے ہیں، بات کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوئی کیوں؟ یہ عام بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا کہ جب جس قوم کے اندر ایسی چیزیں عام ہوگی تو اللہ کی ناراضگی کے طور پر ایسی مصیبتیں، ایسی وبائیں اور طاعون کی شکل میں پھیلیں گی. اس لیے اللہ سے ہم کو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا، جس قوم کے اندر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی تاجر لوگ جہاں پر تجارت ہوتی ہے اور جہاں پر بیع و شراء کا معاملہ ہوتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، جب ویسے لوگ ان کے اندر ناپ تول کے اندر جب کمی کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ ان پر قحط سالی آتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار کہتے تھے، وہ بڑی تاجر قوم تھی، تجارت پیشہ لوگ تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ جب تول لیتے تھے تو برابر لیتے تھے اور جب وزن کر کے لیتے تھے تو اپنا جو کام تھا یہ رتی برابر اس کے اندر کمی برداشت نہیں کرتے تھے، پورا لیتے تھے. لیکن جب دوسروں کو دینے کا موقع آتا تھا تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اس میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار سمجھایا تجارت کے اندر دھوکہ صحیح نہیں ہے، تجارت کے اندر امانت داری ہونی چاہیے، تجارت کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، جو چیز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا لیکن وہ قوم بات نہیں مانی. آخر میں فرمایا یا شعیب ہم آپ کو اس گاؤں سے نکال دیں گے، یا تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے یہ کہنا چھوڑ دیجیے. لیکن اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو وہ چیز اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی اور جو قوم ناپ تول کے اندر تجارت کے اندر جھوٹ بولے گی اور امانت داری کے بجائے خیانت کرے گی، لوگوں کو دھوکہ دے گی، تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا ایسی قوم کے اوپر قحط سالی آئے گی. قحط سالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بارشیں بند ہو جائیں گی اور زمین اگلنا چھوڑ دے گی اور جانور بھوک کی وجہ سے، انسان بھوک کی وجہ سے اور ان کو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مر جائیں گے. تو یہ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہو رہا ہے، کہیں پر عذاب کی شکل میں بارش برس رہی ہے تو بعض جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ زمین سوکھی پڑی ہوئی ہے، وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے. لوگ کسان زمین پر محنت کر رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، ہل جوت رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہ غلہ اگ رہا ہے، نہ ایک بارش کا ایک بوند پڑ رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی ہوگی تو اس قوم پر قحط سالی آئے گی اور قحط سالی ایسی آئے گی کہ بھوک کی وجہ سے جانور بھی اور انسان بھی مر جائیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسانوں سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے تو پھر ان کو ایک دانہ کھانا نہیں ملتا. تو معلوم یہ ہوا کہ بے زبان جانوروں کی وجہ سے کبھی کبھار انسانوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی بدولت اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کی غذا مہیا فرماتے ہیں. صاف اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جانور نہ ہوتے تو انسان مر جاتے. اس لیے کبھی کبھار کسی کی طفولیت میں یعنی طفیلی بن کر اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھرواتے ہیں. تو یہ جانور اگر نہ ہوتے، انسانوں کے اعمال اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا، سمندر کے اندر، خشکی کے اندر بگاڑ، کرپشن پھیل گیا ہے. کیوں؟ بما ظہر الفساد بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں ان بدعمالیوں کی وجہ سے بگاڑ پھیل چکا ہے اور بگاڑ پھیل رہا ہے. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں 5 چیزیں بیان کی گئی لیکن میں آپ کے سامنے صرف 3 چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے مالداری بھی دی ہے، مالداری کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے،
اس کا غریبوں کا اس کا حق ادا کیا جائے، اور دیکھا جائے اپنے معاشرے کے اندر کہ کون لوگ غریب ہیں، کون بے بس ہیں، کون محتاج ہیں، کون ضرورت مند ہیں، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر مال کی فراوانی ہوتی ہے اور مال بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو حرص ہو جاتی ہے، طمع اور اس کا لالچ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وبال جان بننے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، دشمن اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور بادشاہوں کا جور اور ظلم اس پر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہر طرف سے اگر ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے جو پیشن گوئیاں دی تھیں، وہ پیشن گوئیاں آج پوری ہو رہی ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا میں اپنی امت پر فقر کا ڈر نہیں محسوس کرتا ہوں، یعنی میری امت فقر کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے مر جائے گی، اس کا میں ڈر محسوس نہیں کرتا ہوں، بلکہ میری امت پر مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ مال کے اندر مال تو اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ اسی مال کی تلاش میں لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مال کی تلاش میں لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ مجھے اس امت پر فقر کا ڈر نہیں ہے، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ امت فقر کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگی، اور فقر بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جو میرے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ غریبی کے اندر، فقر کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن میری اگلی والی جو امت آئے گی ان پر مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ وہ مال کے اندر ہی رہ کر غافل ہو جائیں گے، اللہ سے غافل، اللہ کی عبادات سے غافل، اللہ کی نمازوں سے غافل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے اپنے مالک کو راضی کرنا، اپنے خدا کو راضی کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام خطاب کر کے فرمایا جب قوم کے اندر آپ موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول موجود ہیں، تو تب تک اس قوم پر اللہ کا عذاب اجتماعی طور پر نہیں آ سکتا ہے، یعنی جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے، اللہ کا یہ وعدہ تھا اجتماعی طور پر امت پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب سے آپ نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ آپ پڑھیں گے، بلکہ قیامت تک کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے ابھی، کہ انشاءاللہ پوری امت یہ بیک وقت اللہ کا عذاب مبتلا ہو کر ماری نہیں جائے گی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے اندر موجود ہے، اور دوسری بات اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ رب العزت آپ کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کل کے عذاب کے تعلق سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ کو راضی کریں، دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ جب تک ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو دور کرے گا اور مجموعی طور پر کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب تک آپ قوم کے اندر موجود ہیں مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک میری قوم، میری امت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہے گی تب تک اللہ تعالیٰ مجموعی طور سے مرد پورے کے پورے لوگ ہلاک ہو گئے، پورے کے پورے لوگ تباہ ہو گئے، ان پر موت طاری ہو گئی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج یہ وقت ہم کو مزید دعوت دے رہا ہے، دعوت پر دعوت دے رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، اے لوگوں اپنی گناہوں پر روو، اپنی معصیت کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑو، اور جن چیزوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا، فحش اور یانیت کو، زناکاری کو، بدکاری کو چھوڑو۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر موبائل کے اندر کتنی کھلی چیزیں ہیں، سب موجود ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہو، تو ہم کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس پر ہم اللہ سے روئیں، اللہ سے معذرت کریں، اللہ سے ندامت کریں، شرمندگی کریں اور توبہ اور استغفار کریں،
اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، اور جتنی رحیم جتنی رحمت دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ رحمت کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیموں کا عظیم ہے اور رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میرے دربار میں آؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے انسانوں سے گناہ ہوں گے، گناہ کوئی جانور نہیں کرے گا، گناہ کوئی بے زبان جانور نہیں کریں گے، بلکہ انسانوں سے گناہ ہوں گے۔ گناہ کا ہونا اتنا گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ ہونے کے بعد اللہ کے رجوع کرنے کے لیے دل کا آمادہ نہ ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے ہم سے اگر گناہ ہوئے ہیں اللہ سے ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ جو کچھ ہم سے ہوا ہے اس سے ہم استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کا سبب بھی ہم ہیں، اس کا اسباب کی طرف نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایسا کوئی عمل ہوا ہے، ہمارے دلوں سے ایسا کوئی عمل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بھی اظہار اس لیے کہ تاکہ ایک فکر پیدا ہو جائے، تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور گناہوں سے لوٹ آ جائیں، گناہوں سے واپس آ کر اللہ کے دربار میں آ جائیں۔ اس سے اللہ رب العزت کبھی کبھار ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا کے مبتلا کر دیتے ہیں اور دنیا اس سے پریشان ہو جاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے استغفار کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ پورے بخشائے تھے، اور ہم سے صبح و شام دن رات اور جانے انجانے میں گناہ ہو رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پوری امت مسلمہ پر بلکہ پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس وبا کو دور فرمائیں اور پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔